السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر صلاح البدیر حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع شکر، نعمتوں کو دوام بخشنے کا راز۔ ترجمہ شفقت الرحمان حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 16 شعبان 1438، 12 مئی 2017۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی کرم اور رحم کرنے والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے مطابق اس کی حمد بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہمسر، مد مقابل اور فریق نہیں۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی اولاد، صحابہ کرام پر اعلیٰ ترین درود و سلام نازل فرمائے اور انہیں بلند مقام و مرتبے سے نوازے۔ حمد و صلاح کے بعد مسلمانوں، تقوی الہی اختیار کرو، کیونکہ تقوی عملی دنیا کی سب سے اعلیٰ خوبی ہے۔ آنے والے کل کی امیدیں اسی سے وابستہ ہیں، اور تم جو بھی بھلائی اپنے لیے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے، بلکہ اس کا اجر اس سے بھی بہتر اور عظیم ہوگا۔ سورۃ المزمل آیت 20۔ مسلمانوں، شکر گزاری راہ فراوانی اور تقوی کے ساتھ کامیابی کی علامت ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے اعلان کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں لازماً اور زیادہ تمہیں دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 7۔ ربیع بن انس رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو یاد رکھتا ہے، شکر کرنے والوں کو مزید نوازتا ہے، اور ناشکروں کو عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ شکرتک ان الشکر حبل من التقى وما كل من اولیتہ نعمتا یقضی۔ یا اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ شکرانہ تقوی کا جز ہے۔ جنہیں تو نوازے ان میں سے ہر کوئی شکر گزار نہیں ہوتا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے قدم یا پنڈلیاں سوج جاتی۔ جب آپ سے اس بارے میں عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بخاری۔ لک الحمد یا ربی والشکر ثم لک الحمد ما باح بالشکر فمو لك الحمد في كل ما حالة فقد خصني منك فضل وعم فمنك لي البصر المقتفي وسمع وذوق ونطق وشم نهار مضيء وليل أحم وبحر عميق وتود أشم ونبت يقوم على ساقه وآخر لا ساق يعليه ثم۔ پروردگار، تیرے لیے حمد اور شکر ہے، جب تک زبانیں تیرا شکر کرتی رہیں تیرے لیے ہی تعریفیں ہیں۔ ہر حالت میں تیرے لیے ہی حمد ہے، کیونکہ میں ہر وقت تیرے فضل میں نہال رہتا ہوں۔ تیری جانب سے مجھے قوت بصارت، سماعت، ذائقہ شناسی، قوت گویائی اور قوت شامہ ملی۔ اسی طرح روشن دن اور تاریک رات، گہرے سمندر اور بلند و بالا پہاڑ بھی تیری نعمتیں ہیں۔ تن آور اور بغیر تنے والی نباتات، یہ سب تیرا ہی فضل ہے۔ مسلمانوں، تم اعلیٰ ترین امن و امان میں عیش کر رہے ہو، تمہیں وافر رزق اور انتہائی آسودہ زندگی میسر ہے، خوشحالی اور پینے کا میٹھا پانی دستیاب ہے، حالانکہ تمہارے آس پاس کے لوگوں کو خاک میں ملانے والی فاقہ کشی اور قتل و غارت کا سامنا ہے۔ وہ قید و بند کی صعوبتوں سے نبرد آزما ہیں، انہیں غلام اور لونڈیاں بنایا جا رہا ہے، مصیبتوں اور دباؤ سے ان کا مقابلہ ہے، انہیں مہنگائی اور دربدری اور تباہی درپیش ہے، ارد گرد نظر دوڑانے پر چیخ و پکار کرتے ہوئے بچے، آہ و بکا کی وجہ سے گلے خراب کرنے والی خواتین اور جنگ و جراح میں چور قومیں ہی نظر آئیں گی۔ اس لیے خوشحالی پر تکبر مت کرنا، مبادہ نعمتوں کی فراوانی اور بہتات تمہیں شکرانے نعمت سے غافل نہ کر دے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تم پر جو بھی نعمتیں کی ہیں انہیں دیکھو اور نعمتیں عطا کرنے والے کا حق پہچانو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے اس کے فرما برداروں میں شامل ہو جاؤ۔ نعمت کو مصیبت اور معصیت کے لیے استعمال مت کرو، شیطان کے دھوکے میں مت آ جانا، اور نہ ہی اپنے دشمن سے دھوکہ کھانا۔ تمہیں وافر رزق، امن و امان، عافیت اور نعمتیں حاصل ہیں، ان پر اتراتے ہوئے علل اعلان گناہ مت کرنا۔
نعمتوں کا استعمال صحیح کرو گے تو موجودہ نعمتوں کو دوام حاصل ہوگا، بلکہ وہ نعمتیں بھی حاصل ہو جائیں گی جو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی۔ اگر نعمت دینے کے بعد چھین لی جائے یا نازل ہونے کے بعد اٹھا لی جائے یا عزت افزائی کے بعد رسوائی کر دی جائے، اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ ان نوازشوں کا شکر ادا نہیں کیا گیا، یا پھر یہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے تو دوام پکڑتی ہیں، اور اگر ناشکری کی جائے تو زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ سیاہکاریوں کی رسیا، کفار، فاسق اور فاجروں کے ہم سفر اور ہم رکاب، تم اللہ تعالیٰ کے حلم اور مہلت دینے کی وجہ سے دھوکے میں ہو۔ تم نے تو اپنا رستہ ہی الگ کر لیا اور حقوق اللہ کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ الا ایھا الانسان انک صامد کانک لا تفنا ولا انت ہالک۔ اے انسان، تو بے وقوف ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ رہے گا اور تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تکبر اور گھمنڈ کرنے والے، فسق و فجور اور گناہوں میں ملوث شخص، تم یہ سمجھتے ہو کہ مال و دولت فنا نہیں ہوں گے، نعمتیں واپس نہیں لی جائیں گی، تمہیں فوری سزا نہیں مل رہی، تو تم مہلت اور فرصت کی وجہ سے دھوکے میں ہو۔ اپنے غلط نظریے سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پر اپنی پکڑ اس وقت نازل کرتا ہے جب وہ مدہوش، دھوکے میں پڑے ہوئے اور نعمتوں میں مگن ہوتے ہیں۔ اس لیے کتنی ہی ایسی قومیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فراوانی کے ساتھ رزق اور نعمتوں سے نوازا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو نافرمانی کے لیے استعمال کیا، انہیں حرام کاموں کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملنے والی نعمتیں ان کے بلند مقام، فضیلت اور مرتبے کی وجہ سے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض استدراج تھا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں نعمتیں دے کر ڈھیل دی گئی، کتنے ہی ایسے لوگ خوشامدی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو عیب پوشی کی وجہ سے پارسا سمجھے جاتے ہیں۔ مسلمانوں، گناہوں کے ارتکاب اور ان میں ملوث ہونے سے بچو۔ اسلامی آداب اور عقیدہ توحید پر عمل پیرا ہونے میں سستی کا شکار مت بنو۔ شرعی اور دینی حدود و قیود کا بھرپور خیال رکھو۔ حرام کاموں کے قریب بھی مت جانا، بلکہ حرام کاموں کے اسباب اور ذرائع سے بھی دور رہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ڈھیروں اور رحمتوں کا شکر ادا ہو سکے۔ مخلد بن حسین رحمہ اللہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ گناہ ترک کر دینا شکر ہے۔ مسلمانوں، شیطانی چیلوں اور دم چھلوں سے بچو، وہ تمہیں دھوکہ دہی سے گمراہ اور کجرو بنانا چاہتے ہیں۔ ان کے باطل ہٹکنوں اور گمراہ کن طریقوں سے بچو، ان کی دعوت سے منہ پھیر لو اور ان کے ساتھیوں سے اپنی راہ الگ کر لو۔ ان کی ڈگر پر مت چلو، بلکہ ان کے رجحانات اور خواہشات کی جانب جانے سے بھی بچو۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور آپ ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی بات مت مانیں۔ سورۃ الانسان آیت 24۔ اسی طرح فرمایا، اور آپ اس کی بات مت مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ حوث پرستی میں لگ گیا، نیز اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ سورۃ الکہف آیت 28۔ ایک اور مقام پر فرمایا، آپ ان میں سے اعراض کر لیں جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا اور وہ صرف دنیا کی زندگی کا ہی طلبگار ہے۔ سورہ نجم آیت 29۔ صاحب بصیرت شخص اچھے برے میں تفریق کرنا جانتا ہے، اسے آب اور سراب میں فرق معلوم ہوتا ہے، خالص اور ملاوٹ شدہ چیزوں کو جدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور نہ ہی ہر کالی چیز کھجور ہوتی ہے، ہر قسم کا پانی پیاس بجھانے والا نہیں ہوتا، کچھ بارش کا پانی تو کچھ شوریلی زمین کا کھارا ہوتا ہے، ماہر صراف کھرے اور کھوٹے سکوں کو فوری پہچان لیتا ہے۔ عیذها نظرات منك صادقة ان تحسب الشحم في من شحمه ورم ومن انتفاع اخ الدنيا بناظره اذا استوت عنده الانوار والظلم۔ میں دل سے تمہاری آنکھوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ کہیں سوجن کو مضبوط پٹھے نہ سمجھ بیٹھے، اور دنیا دار کو اپنی قوت بصارت کا کیا فائدہ جب اسے اندھیرا اور اجالا یکساں نظر آئے۔ مسلمانوں، شرعی احکام کو غیر مؤثر بنانے کے لیے حیلے بہانے مت تلاش کرو، گھٹیا قسم کے حرام کاموں تک رسائی کے لیے چال بازی مت کرو، کیونکہ حیلے بہانے تلاش کرنا شکر گزار توحید پرستوں کا کام نہیں، بلکہ یہ فاسق اور فاسد لوگوں کا کام ہے۔ محمد بن حسن رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مومنوں کا اخلاق اس سے کہیں بالا ہے کہ وہ احکامات الہیہ سے بچنے کے لیے ایسے ہیلے استعمال کریں جن سے حق غیر مؤثر ہو کر رہ جائے۔ الکافی ازنی صفی۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان لوگوں سے بنائے جو خوشحالی میں شکر گزار اور اپنے دین پر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قائم دائم رہتے ہیں۔ دوسرا خطبہ۔ الحمدللہ ذی الآلاء والنعم ومبدع السمع والابصار والکلم من يحمد اللہ یأتیہ المزید ومن یکفر فکم نعم آلت الى نقم۔ ہمہ قسم کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ نعمتیں اور انعامات عطا کرنے والا ہے، اسی نے سماعت، بصارت اور بولنے کی صلاحیت دی۔ اللہ کی حمد خوانی کرنے والے کو اور زیادہ ملے گا، اور کفر کرنے والے کے لیے نعمت بھی زحمت بن جائے گی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد مسلمانوں، تقوی الہی اختیار کرو اور اسے اپنا نگہبان جانو، اسی کی اطاعت کرو اور نافرمانی مت کرو۔ اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سورۃ توبہ آیت 119۔ مسلمانوں، معمولی مقدار پر بھی راضی ہونا شکر گزاروں کی امتیازی صفت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو حقیر نہیں سمجھتے، چاہے نعمت کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ کسی بھی دنیاوی چیز کا حصول ان کے لیے مشکل ہو جائے تو وہ اس سے کم تر پر قناعت کر کے راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ قناعت میں عزت اور حسرت میں ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نصیب اور رزق پر راضی نہیں ہوتے، وہ ہر وقت ذہنی تناؤ اور ناراضی کا شکار رہتے ہیں۔ اس کی ہر وقت دوسروں کی عزت، دولت اور حالت پر نظر رہتی ہے، اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، صغیر یطلب الکبر وشیخ ود لو صغرا وخال یشتہی عملا وذو عمل به ضجیرا ورب المال فی تعب وفی تعب من افتقر وذو الاولاد مہموم وطالبهم قد انفطر ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا ويبغى المجد في لهف فإن يظفر به فطر۔ بچہ بڑا ہونا چاہتا ہے اور بڑا بچپن چاہتا ہے، بے روزگار کو ملازمت کی فکر ہے اور ملازم اپنی ملازمت پر خوش نہیں، مالدار بھی تھک ہار چکا ہے اور فقیر کا بھی یہی حال ہے، صاحب اولاد ہر وقت پریشان ہے اور بے اولاد بھی اولاد کے لیے پریشان ہے۔ انسان اگر ہار جائے تو افسردہ ہوتا ہے اور اگر جیت بھی جائے تو خوش نہیں ہوتا۔ انسان افسردگی میں شان و شوکت کا متلاشی ہے اور اگر مل بھی جائے تو حاصل کرنے میں کاہلی کرتا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و تدبیر کی بنیاد پر لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے، وہ لوگوں کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر لوگوں سے حسد نہ کرو۔ انہیں جو کچھ مال اور اہل ملا ہے اس کے چھن جانے کی خواہش مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے برکت مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے مسجد اور لوگوں کے مجمع کے پاس جمعہ اور رمضان جیسے بابرکت اوقات میں ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں، بلکہ لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے اپنے اہل خانہ اور معصوم بچوں کو ساتھ لا کر انہیں بھی گداگری سکھاتے ہیں تاکہ لوگ معصوم بچوں کو دیکھ کر ہی کچھ نہ کچھ دے دیں۔ حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا مال زیادہ کرنے کے لیے جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے تو وہ انگارے جمع کرتا ہے، اب اس کی مرضی انگارے تھوڑے جمع کرے یا زیادہ۔ مسلم۔ مسلمانوں، مال و دولت فضول خرچ کرنا، فخر، شہرت، تکبر اور گھمنڈ یہ کے لیے اڑانا بھی شکر کے منافی ہے۔ رمضان میں لوگوں کو کھانا کھلانا، افطاری کروانا بھی بہت بڑی عبادت اور عظیم نیکی ہے، اس کا اہتمام کامیاب لوگ ہی کرتے ہیں، تاہم ان میں بھی فضول خرچی سے خبردار رہتے ہیں کہ بلا ضرورت دسترخوان مت بچھائیں، اس پر بغیر ضرورت کے کھجوریں، روٹیاں اور کھانے پینے کی چیزیں مت رکھیں کہ آخر میں وہ بچ جائیں اور انہیں کوڑے میں پھینک دیا جائے۔ اپنے ان بھائیوں کو ہمیشہ یاد رکھو جو بالکل غریب ہیں، مصیبت زدہ ہیں، خشک سالی، بھوک پیاس، لڑائی جھگڑے اور جنگوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے شرعی احکامات کی پابندی کرو اور اعلیٰ ترین انداز میں نیکیاں کماؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ اور بہترین انداز سے نیکیاں کمانے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احمد الحادی شفیع الورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود و سلام بھیجو، جس نے ایک بار بھی درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔
या अल्लाह हमारे सरबरा और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम नाजिल फरमा। आप रहमत व सवाब की खुशखबरी देने वाले, अज़ाब व इक़ाब से डराने वाले हैं। हिसाब के दिन आपको शफाअत का हक देकर आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। या वहाब तमाम अहले बैत सहाबा किराम और उनके नक्शे कदम पर चलने वालों से राजी हो, इनके साथ साथ हमसे भी राजी हो। या करीम या रहीम या तव्वाब, या अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा। या अल्लाह शिर्क और मुशरिकीन को ज़लील और रुस्वा फरमा, दीन के दुश्मनों को तबाह और बर्बाद फरमा। या अल्लाह तमाम इस्लामी ममालिक से फितनों, खाना जंगी और लड़ाई झगड़ों का खात्मा फरमा दे। या अल्लाह हमारे भाइयों पर अपना खुसूसी रहम फरमा। या अल्लाह यमन, शाम, लीबिया, बर्मा और फलस्तीन में हमारे भाइयों पर अपना खुसूसी रहम फरमा। या अल्लाह या रहीम फितनों के अंगारे बुझा दे। या अल्लाह उन्हें अपने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम अता फरमा। या करीम या अल्लाह हमारे हुक्मरान को तेरे पसंदीदा और तेरी रजा के बाइस बनने वाले काम करने की तौफीक अता फरमा और नेकी और तकवा के कामों के लिए उनकी रहनुमाई फरमा। या अल्लाह उन्हें इस्लाम और मुसलमानों के लिए बेहतर इक़दामात करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन या अल्लाह हमारी सरहदों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह सरहदों पर मामूर हमारे फौजियों की हिफाजत फरमा। या रब्बल आलमीन या अल्लाह जख्मियों को शिफाया फरमा, बीमारों को शिफाया फरमा और जानिसारों को शुहदा में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाया फरमा, मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबतें नफ़ा फरमा और कैदियों को रिहाई नसीब फरमा। फौज शुदगान पर रहम फरमा और हम पर जुल्म ज़्यादती करने वालों के खिलाफ हमारी मदद फरमा। या अल्लाह हमें रमज़ान नसीब फरमा। या अल्लाह हमें रमज़ान नसीब फरमा। या अल्लाह हमें रमज़ान में तेरी रज़ा और मग़फ़िरत पाने वालों में शामिल फरमा। या अल्लाह हमें गुनाह اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد بشير الرحمة والثواب ونذير السطوة والعقاب الشافع المشفع يوم الحساب. وارض اللهم عن جميع الآل والأصحاب وتابع لهم بإحسان يا وهاب، وعنا معهم يا رحيم يا كريم يا تواب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وارفع الفتن والحروب والصراعات والنزاعات عن جميع أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم رحماك بأهلنا، اللهم رحماك بأهلنا في اليمن والشام وليبيا وبورما وفلسطين. يا رحيم أطفئ جمرة الفتنة ورد لهم أمنهم واستقرارهم وبلادهم يا كريم. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا على الثغور يا رب العالمين. اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل قتلاهم في الشهداء يا رب العالمين. اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان واجعلنا ممن فاز فيه بالرضوان والغفران. اللهم اعتقنا من رق الذنوب وخلصنا من أشر النفوس وباعد بيننا وبين الخطايا وأجرنا من الشيطان الرجيم. يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا قريب الرحمة، نسألك أن تغفر لنا أجمعين. اغفر لنا أجمعين، اغفر لنا أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات في امتحاناتهم الدراسية. اللهم يسر لهم كل عسير، اللهم يسر لهم كل عسير. اللهم سددهم للأجوبة الصحيحة وارزقهم الدرجات العالية وأسعدهم في حياتهم وقهم شر أنفسهم وشر أصحاب السوء وشر الشياطين يا رب العالمين. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا. يا سميع يا قريب يا مجيب.